چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جب یہ چچا کے لیے بولا جاتا ہے تو اس وقت پر ضروری ہے کہ اس کے بعد وہ چچا کا نام ذکر کیا جائے. اگر اس کے بعد نام ذکر نہ ہو تو سمجھ لو کہ باپ ہے. ٹھیک ہے جی، یا تو کوئی قرینہ ہو کہ مراد چچا ہے، قرینہ اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس سے مراد باپ ہے، ورنہ اس کے بعد نام ذکر کیا جاتا ہے. ان کے والد ماجد کا اسم گرامی کیا ہے؟ ان کا اسم گرامی آذر نہیں بلکہ تارو ہے، تے الف رے اور ہے تارو. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے تو استغفار سے بعد میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، اس کے لیے دعا استغفار کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن ان کے والدین کے لیے آج بھی قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود ہے جو ہم لوگ نماز میں آخری دعا کرتے ہیں. رب جعلنی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جہاں پر والدین کا ذکر آیا وہاں پر ولی والدیا آیا، جہاں پر چچا کا ذکر آیا وہاں پر لے ابی آزر کا لفظ آیا. سمجھ لو کہ یہ میرے آقا کے نسب میں کوئی خرابی نہیں ہے. میرے آقا کا فرمان بالکل حق اور بالکل درست ہے. میرے آقا نے فرمایا لما ازل انقل من الصلاب الطیبین الی ارحام الطاہرات. میرے آقا نے فرمایا میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا. میرے شیخ اور میرے مرشد نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا کے والدین کریمین کے ایمان پر کہ والدین مصطفیٰ ابوین مصطفیٰ جو ہیں وہ مومنین ہیں، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں دیکھو یہ قاعدہ ہے، قرآن اور حدیث کا قاعدہ ہے. رب العالمین نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اپنے اوپر لازم کر لو اللہ کی بنائے ہوئی سرشت کو، فطرت کو، یعنی دین اسلام کو، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. یعنی پروردگار نے لوگوں کو دین فطرت پر پیدا فرمایا اور اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. یہ آیت کریمہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطر اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے ماں باپ کی مرضی ہے، چاہے یہودی بنائیں، چاہے نصرانی بنائیں، چاہے مجوسی بنائیں. اللہ رب العالمین ہر ایک کو دین فطر اسلام پر پیدا فرماتا ہے. پروردگار کا فرمان بالکل حق ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ لوگ صحیح نہیں کرتے، مفہوم پیش کر دیتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے بھی اپنی نعمت کو نہیں پھیرتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اللہ کی نعمت سے پھر جائے تو پھر جائے. ارے جو نومولود بچے ہیں وہ ابھی رب العالمین کے لیے قوم ہیں، اور رب نے فرمایا میں کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں پھیرتا ہوں. کوئی خود نکل جائے تو نکل جائے، کوئی خود دوسرے دین کو اپنائے رکھے تو اپنائے رکھے. رب العالمین کی رحمت تو ہر ایک پر برسی ہے، ہر ایک کو دین فطر اسلام پر پیدا فرمایا. تو میرے شیخ اور میرے مرشد نے کیا بات فرمائی؟ انہوں نے فرمایا اے لوگو دیکھو سرکار مدینہ کے ایمان پر پیدا ہونے، دین فطر اسلام پر پیدا ہونے کی دلیل ہم نے پیش کر دی ہے، کفر تم ان کا پیش کر دو. پھر بھی آپ کہیں گے یہ بات اصل ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ فبکا. میرے آقا نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ قبر انوشی کی میرے آقا نے زیارت کی. فبکا، میرے آقا رو پڑے.
واب کا من حولہ ہوا، جو میرے آقا کے ارد صحابہ کھڑے تھے وہ بھی سب رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے اتنا گریا فرمایا کہ ایسا گریا پہلے کبھی نہ فرمایا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا استأذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اے پروردگار میں ان کے لیے استغفار کروں، رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں نے اجازت طلب کی یا اللہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں، رب نے فرمایا اجازت کر لو۔ تو میں زیارت کی مجھے اجازت ملی ہے، استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ پیارے بھائیو بات یہ ہے، ایک تو یہ بات لوگوں نے کہا دیکھو اگر وہ مومن ہوتے تو استغفار کی اجازت مل جاتی، ٹھیک ہے نا، وہ اگر مومن ہوتے تو استغفار کی اجازت یقینی طور پر مل جاتی۔ استغفار کی اجازت کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن نہ تھی۔ اچھا جی، ایک بات یہ ہے، ایک حدیث، دوسری حدیث سن لیجیے۔ حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال جاء ابن ملیکہ، کہ ملیکہ کے دو بیٹے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان امنا كانت تکرم الضیف، حضور میری ماں جو ہے، ہماری ماں جو ہے بڑی مہمان نواز تھی، اور حضور وہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ سرکار وہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ سرکار فأین امنا، حضور ہماری ماں کہاں پر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امکما فی النار، تمہاری ماں جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث میں آگے فقاما وقد شق ذلك علیہما، وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور یہ بات ان کے لیے بڑی گراں تھی کہ ہماری ماں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ فدعاهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سرکار مدینہ نے ان کو بلایا اور میرے آقا نے فرمایا ان امی ما امکما، میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ ہے۔ یہ دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ میرے آقا کی والدہ ماجد والدہ جو ہیں وہ جنتیہ نہ تھیں، وہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پیارے بھائیوں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھ تو لو، اگلا حصہ تو پڑھ لو ان حدیثوں کا، ان حدیثوں کا اگلا حصہ تو پڑھ لو۔ آدھی حدیثوں پر گزارا کرنے والوں پوری حدیث ذرا سنو۔ میرے آقا سرکار مدینہ نے جب یہ بات فرمائی، فقال منافق من الناس، ایک منافق تھا لوگوں میں سے جن کا کام یہی ہے کہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں ہاں سن لو، محمد عربی، اس نے کا جملہ کیا ہے، اوما یغنی ھذا عن امہ، گستاخانہ جملہ دیکھو۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اپنی ماں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، الا ما یغنی ابن ملیکہ عن امہما، مگر اتنے فائدہ دے سکتا ہے جتنا کہ ملیکہ کے بیٹے اپنی ماں کو دے سکتے ہیں، نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک عاشق مصطفیٰ نوجوان کھڑا تھا، فقال شاب من الانصار، ایک عاشق مصطفیٰ نوجوان ایک انصاری کھڑا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش کہ اپنے والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما سألتہما، میں نے ان کے بارے میں ما سألتہما ربی، میں نے اپنے رب سے ابھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ جو ایک بات، ایک اصول، ایک ضابطہ چل رہا تھا، میں نے اس کے مطابق اپنا کلام کر دیا ہے، میں نے اپنے رب سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، اگر میں اپنے رب سے پوچھوں فَيُعْطِينِي فِيهِمَا، رب العالمین ان دونوں کے بارے میں مجھے انعام اور اکرام سے نواز دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وَإِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ،
محمود، قیامت کے روز میں مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجھے تانا مارے کہ تم اے محمد عربی آپ کے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں، مجھے تانا نہیں مارا جائے گا؟ ابھی میری رب سے گفتگو نہیں ہوئی، میں رب کی بارگاہ میں کوئی بات عرض نہیں کی ہے، یہ میں نے ایک ضابطے اور ایک پرانے قانون کے مطابق ایک بات کہی ہے، لیکن ابھی تک میرے رب کے اور میرے مابین کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس بارے میں۔ پیارے بھائی، اس کی مثال پیش کرتا ہوں حدیث پاک سے، جس طرح کہ میرے آقا کے بارے میں عرض کیا گیا۔ حضور طبہ حمیری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ طبہ حمیری یمن کا جو بادشاہ جو ہوا کرتا تھا، اس کا لقب ہوا کرتا طبہ۔ یا رسول اللہ، طبہ حمیری جو بادشاہ جو گزرا ہے، یا اس زمانے میں طبہ کوئی ہوگا، بادشاہ ہوگا، حضور اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مومنن کانا او کافر اولا، میرے آقا نے فرمایا لا ادری طبان مومنن کانا ام لا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ طبہ جو ہے مومن تھا یا کافر تھا، مجھے پتہ نہیں۔ اس کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا، جب میرے آقا کی طرف وحی کی گئی، حدیث پاک میں آتا ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ان اوحی الیہ فی شانہ، جب میرے آقا کی طرف جب طبہ کے بارے میں وحی کی گئی تو میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا طبا فانہ کان قد اسلم، اے طبہ کو کچھ مت کہنا، وہ مسلمان تھا۔ پیارے بھائیو، ابھی رب کی بارگاہ سے ابھی معاملات احکامات نہیں پہنچے تھے، میرے آقا نے یا تو پرانے ضابطے کے مطابق بات کر دی یا خاموشی اختیار فرمائی، یہ اس طرح تھا معاملہ۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ ہے جس طرح کہ ایک مسلمانوں کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، جس وقت اس کو دفنا دیا گیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کان عصفورا من عصافیر الجنہ، حضور وہ تو جنت کے چیڑوں میں سے ایک چیڑا تھا نا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیسے کہہ سکتی ہو یہ بات؟ تمہیں کیا پتا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، پہلے یہ بات آئی، اس کے بعد میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں مومنین کی اولاد جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے پیارے بھائیوں، ابھی تک یہ معاملات رب العالمین آہستہ آہستہ تدریجاً احکامات بھیج رہا تھا۔ میرے آقا اگر کسی بارے میں فرمائیں میں نہیں جانتا ہوں اور بعد میں فرما دے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے آقا خود سے علم نہیں رکھتے ہیں، مگر عطا کرنے والا علم عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے اور غور کیجیے، اگر میرے آقا کی والدہ ماجدہ اگر مشرکہ ہوتی، میرے شیخ نے جو بات فرمائی وہ میں آخر میں کروں گا، میرے آقا کی والدہ ماجدہ اگر مشرکہ ہوتی تو قرآن مجید کی آیت کریمہ پہلے سے موجود ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، میرے رب نے فرمایا نبی اور مومنین کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اور میرے آقا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور شریف پر جب پہنچے، وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس کے 3 مہینے کے بعد میرے آقا کا وصال پاک ہو گیا۔ میرے آقا جس تک کے حج فرما کر مقام ابوا سے گزرنے لگے، میرے آقا اپنی والدہ ماجدہ کی تربت انور پر ٹھہرے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا نزول پہلے ہو چکا تھا۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ آیت کریمہ جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اس کی تحقیق میں بعد میں پیش کروں گا۔ اور جناب ابو طالب کا وصال جو ہوا وہ کب ہوا تھا؟ وہ تو ہجرت سے بھی پہلے ہوا تھا۔ یہ آیت تو بہت عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگر میرے آقا کی والدہ ماجدہ مشرکہ ہوتی تو میرے آقا اس آیت کریمہ کے مطابق رب سے اجازت نہ لیتے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ نبی اور مومنین کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ کہ وہ ان کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے آقا پھر بھی اجازت مانگ رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ویسے استغفار کر لیتے. نہیں، اجازت میرے آقا نے مانگی. کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی تاکہ معلوم ہو جائے